وبارک وسلم۔ دنیا فنا کے داغ سے داغدار ہے، یہ گارے اور مٹی سے بنی ہے اور فانی ہے، جبکہ آخر سونے چاندی سے بنی ہے اور باقی رہنے والی۔ دنیا میں جو بندہ بھی آیا ہے ایک دن اسے واپس جانا ہے، اور جب جائے گا تو اپنے ساتھ یہاں کی چیزوں کو ساتھ لے کے نہیں جائے گا۔ ایک موٹی سی بات سمجھیے کہ ایک آدمی نے شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں گھر بدلنا ہو تو اس کا سارا سامان ساتھ نہیں جاتا، کچھ سامان ردی سمجھ کے، ناکارہ سمجھ کے، استعمال شدہ سمجھ کے وہ وہیں چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگلے نئے گھر میں میں اور سامان کا بندوبست کروں گا۔ اور اگر اس نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو پھر اتنا سامان بھی نہیں جاتا، آدھا سامان جاتا ہے اور بقیہ آدھا نہیں جاتا۔ اور اگر اس نے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے جانا ہو تو اتنا سامان بھی نہیں جاتا۔ ایک ٹرک بنا لے گا ضروری سامان کا اور کہے گا جی یہی کافی ہے، اور اگر ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو تو ٹرک میں نہیں جاتا، پھر 2 بیگ بنا لے گا کہ جی ہوائی جہاز والوں نے کہا 2 بیگ لے جانے کی اجازت ہے، اور جب اس دنیا سے اگلی دنیا جائے گا تو پھر 2 بیگ بھی نہیں جائیں گے، فقط ایک بریف کیس جائے گا جس کا نام نامہ اعمال ہوگا۔ تو یہ تو دنیا میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنا سفر لمبا اتنا سامان تھوڑا ہے ساتھ جانے والا۔ موت کی یاد انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ چند نوجوان صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ہے اللہ کے محبوب من اکیس الناس وحدم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ فرمایا اکثر ہم ذکر للموت، وہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، واکثر ہم استعداد للموت، اور وہ جو ان میں زیادہ موت کی تیاری کرتا ہو، اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ، ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی یہی لے گئے، جو موت کو یاد رکھے اور موت کی تیاری کرتا رہے۔ عجیب دنیا کے حالات ہیں، آپ خود غور کیجئے کہ اسی دنیا میں ایک آدمی رو رہا ہے اور دوسرا خوشیاں منا رہا ہے، ایک آدمی اپنے بیٹے کا کفن خریدنے کے لیے جا رہا ہے اور دوسرا اپنے داماد کے لیے دوشالہ خریدنے جا رہا ہے، ایک اپنی بیوی کو دلہن بنا کے لانے کے لیے سامان خرید رہا ہے اور دوسرا اپنی بیوی کا جنازہ اٹھانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ عجیب حالات ہیں دنیا کے، اور ہم کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے دل عمل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ہمارے سلف صالحین کا یہ حال تھا کہ جب جنازہ لے کر چلتے تھے تو وہ اس قدر رو رہے ہوتے تھے کہ باہر کے آدمی کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ جنازے کا ولی کون ہے، یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس کے قریبی رشتہ دار سبھی رو رہے ہوتے تھے۔
ایسا بھی ہوا کہ جنازہ لے کر گئے اور جب قبرستان میں دفن کرنے لگے تو ان میں سے بعض پر اتنا گریہ طاری ہوا کہ جس کو دفن کیا گیا اسی کی چارپائی پر بے ہوش آدمی کو لے کر واپس آئے. چل کے جاتے تھے قبرستان میں، چارپائی پر لے کر واپس آیا جاتا. قبروں کو دیکھ کر قبرستان میں جا کر ان کی یہ حالت ہوتی تھی. اور آج جنازوں کے پیچھے چلتے ہوئے ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں. اپنے باپ کا جنازہ اٹھاتے ہیں، اپنی والدہ کا جنازہ اٹھاتے ہیں اور دل پھر بھی غافل ہوتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نے اپنی والدہ یا والد کا جنازہ اٹھایا اور پھر بھی اس کے دل کی گرہ نہ کھلی، وہ سمجھ لے کہ میرے دل پر مہر لگ چکی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے؟ اپنے گھر میں سے بندہ کسی کا جنازہ اٹھائے اور پھر اس کو احساس نہ ہو، پھر وہ نہ جاگے. اس لیے کہ ملک الموت آ کر اعلان کرتے ہیں کہ تم تو اسی پہ رونے لگ گئے، میں نے تو ابھی پھر آنا ہے اس گھر میں، اور اتنی بار آنا ہے جتنی بار اس گھر میں کوئی بھی زی روح موجود ہے. ایک آدمی نے محل بنایا، مال پیسہ بہت تھا. لوگوں نے کہا جناب شایان شان دعوت ہونی چاہیے. بندوبست ہو گیا تو اس نے ایک سٹیج بنوایا اور اس پر تخت لگایا اور بڑا سج دھج کر بیٹھا مبارکبادی لینے کے لیے. مجمع ہے، دوست احباب ہیں، رنگ رلیاں ہیں. دروازے پر دستک ہوئی، نوکر باہر نکلا، دیکھا کہ ایک بوڑھا سا آدمی کھڑا ہے. بڈے میاں کیا کہتے ہو؟ کہ جا کر کہہ دو اپنے مالک سے کہ ملک الموت آئے ہیں. وہ آیا اور اس نے آ کر اس کو بتایا کہ جی باہر تو ایک بوڑھا کھڑا ہے، کہتے ہیں ملک الموت آئے ہیں. تو وہ اسے اشارہ کرتا ہے کہ اسے بھگتا دو، جیسے بھگتاتے ہیں، یعنی کوئی بہانہ کر دو. تو جب اس نے کہا نا بھگتا دو تو کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے میں بوڑھا قریب آ چکا تھا. کہنے لگا میں وہ بھگتنے والا بندہ نہیں ہوں، میں جب آتا ہوں تو پھر لیے بغیر واپس نہیں جاتا. اور جس سانس میں موت آنی ہوتی ہے اس سے اگلا سانس میں نہیں لینے دیتا، اس سے اگلا سانس نہیں لے سکتا. فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. اتنی بھی مہلت نہیں کہ وصیت کر جائیں اور گھر والوں کو ایک نظر دیکھ. جدھر موت آتی ہے بس ادھر ہی جانا. اللہ اکبر. اور یہ موت کا پیالہ ہم نے پینا ہے. اس لیے یہ نہیں کہا کہ تمہیں موت آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ پیالہ ہم نے پینا ہے. یہ کڑوا ہوگا یا کیا، موت کے وقت پتہ چلے گا. حضرت علی عنہ فرماتے تھے کہ موت کی تکالیف دیگ میں بھون دینے سے زیادہ سخت ہوا کرتی ہے. کبھی کبھی فرماتے کہ تلواروں اور کینچیوں سے کتر دینے سے زیادہ سخت ہوا کرتی ہے. اور ایک بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اگر آدمی کی انگلی کٹے تو کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ جو حصہ کٹ گیا اس میں سے روح سمٹ کر باقی جسم میں آ گئی. اب اتنے تھوڑے سے حصے سے روح اگر سمٹ گئی ہے، نکل گئی ہے، تو اتنی تکلیف ہوتی ہے. جب پورے جسم سے نکالی جائے گی پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ سوچے نا پھر کیا حال ہوگا. بالکل ایسے ہی جیسے کسی نے کانٹے والی جھاڑی اندر داخل کر دی ہو اور یکدم اس کو کھینچ لیا. لیکن جنہوں نے موت کی تیاری کی ہوگی ان لوگوں کے لیے موت خوشخبری، ان کے لیے موت تحفہ. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت تو ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ 3 موقع ایسے ہیں کہ ان 3 مواقع پر اللہ کے فرشتے بھی مومن سے ہیبت کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. سب سے پہلا
منکر یہ کرامن کاتبین جب مومن کے اعمال پر ملنے والے اجر اور ثواب کو لکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، ہیبت کھاتے ہیں کہ یہ بندہ کتنے خلوص کے ساتھ عمل کر رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے عملوں پر پہاڑوں جیسے اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما رہے، تو حیران ہوتے ہیں، ہیبت کھاتے ہیں۔ اور دوسرا ملک الموت، کہ جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو روح تو نکالنی ہوتی ہے، لیکن ہیبت کھا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ کے اس محبوب بندے کی مجھ سے کوئی بے ادبی سرزد نہ ہو جائے، ہیبت کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا منکر نکیر، قبر میں آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، وہ تو آنا ہی ہے، سوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور ہیبت بھی کھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے اس نیک بندے سے ہم باتیں پوچھ رہے ہیں۔ جی ہاں بھائی جی، گستامی رحمت اللہ علیہ خواب میں کسی کو نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ فرمایا بھائی ملک الموت منکر نکیر آئے تھے اور آ کر پوچھنے لگے کہ بڈھے تم کیا لائے ہو، او بوڑھے تم کیا لائے ہو؟ تو میں نے انہیں کہا کہ جب کوئی بادشاہ کے دربار میں آتا ہے تو یہ نہیں پوچھتے کیا لائے ہو، بلکہ یہ پوچھتے ہیں تم کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ یہ پوچھتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو، کہ میرے جواب سے مطمئن ہو کر چلے گئے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی خواب میں نظر آئی کسی کو، اس نے پوچھا جی آگے کیا بنا؟ فرمانے لگی کہ ملک الموت منکر نکیر آئے تھے اور کہنے لگے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہ جی آپ نے کیا کہا؟ کہ میں نے انہیں کہا کہ جا کر پروردگار سے یہ کہہ دو کہ اے اللہ تیری اتنی بڑی مخلوق اور اس ساری مخلوق میں سے تو مجھ بڑھیا کو نہیں بھولا، میرا تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، میں تجھے کیسے بھول جاؤں گی؟ کہ تیری اتنی مخلوق ہے، اربوں خربوں، اور اس میں سے تو مجھ بڑھیا کو نہیں بھولا، تو اللہ میرا تو تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، میں تجھے کیسے بھولوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خواب میں نظر آئے کسی کو، اس نے پوچھا کہ جی آگے کیا بنا؟ کہ منکر نکیر آئے تھے، آ کر کہنے لگے کہ بتاؤ کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے انہیں کہا کہ دیکھو تم عرش سے نیچے فرش پر آئے ہو، اتنا نیچے اتر کر اور اللہ کو نہیں بھولے، میں زمین سے 2 گز نیچے آ کر اپنے پروردگار کو بھول جاؤں گا؟ میں روح زمین سے زیر زمین 2 گز تو آیا ہوں، تو تم اتنا نیچے اترے ہو اور رب کو نہیں بھولے، تو میاں میں 2 گز نیچے آ کے رب کو بھول جاؤں گا؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کسی کو نظر آئے، اس نے پوچھا جی کیا بنا؟ کہ منکر نکیر پوچھنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو پھر کہ میں نے انہیں کہا کہ میرا رب وہی ہے جس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ میرا یہ جواب سن کر کہنے لگے دیکھا اس نے ہمیں پرانی بات یاد دلا دی۔ تو اللہ والوں کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، جنہوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے نا، ان کے لیے موت پھر خوشیوں کا پیغام۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ تھے، جب کسی کی موت کی خبر ملتی کہتے الحمدللہ گرفتاری سے نجات ہو گئی۔ جب کسی کی موت کی خبر ملتی کہتے الحمدللہ گرفتاری سے نجات ہو گئی۔ دنیا قید خانہ، تو مومن کے لیے تو قید خانے سے نجات کا پروانہ ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی جیل میں قیدی اپنی نجات کے خبر سن کر خوشی مناتا ہے، اللہ والے بھی اسی طرح موت کے فرشتے کو دیکھ کر خوشی مناتے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ کسی کو نظر آیا کہ جی کیا بنا؟ ان کا تمہاری سڑی ہوئی بدبودار دنیا سے نجات مل گئی، تمہاری سڑی ہوئی بدبودار دنیا سے نجات مل گئی۔ یہ پابندیاں ہیں،
تو موت آتی ہے ان کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر. چنانچہ ایک بزرگ تھے، وفات کا وقت ہوا تو ان کے گھر والے رونے لگ گئے. پوچھا کیوں روتی ہو؟ ایریے نے کہا جی کہ آپ جدا ہو رہے ہیں. کہنے لگے اللہ کی بندی، یہ وہ دن ہے کہ اس دن کے انتظار میں 40 سال سے دعائیں مانگ رہا تھا، وہ دروازہ آج کھل رہا ہے، میرے لیے خوشیوں کا پیغام لا رہا، خوشیوں کا پیغام لا. اللہ والوں کی موت بھی پھر ایسی ہوتی ہے. چنانچہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ تھے، سبحان اللہ، بیمار تھے. چھوٹی بچی تھی 6-7 سال کی، وہ کھیلتی تھی اپنے والد سے، ناز انداز کرتی تھی. بچے ہوتے ہیں تو وہ بچی ان سے باتیں کرنا چاہتی تھی اور وہ اس وقت جو ہے خاموش اللہ کی یاد میں لیٹے ہوئے تھے، آگے سے جواب نہیں دے رہے تھے. تو بچی اپنے ذہن میں اپنے ابو سے ناراض ہو گئی، کہنے لگی ابو میں نے کاٹی کر دی، میں اب سے نہیں بولوں گی. اب وہ لیٹے ہوئے تھے تو یہ بچی چلی گئی اور جا کر اس نے اپنی نانی کو بتایا کہ میں نے آج کے بعد ابو سے نہیں بولنا. چھوٹی بچی تھی. ہم نے کہا بیٹا کیوں نہیں بولنا؟ کہ ابو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، خاموش پڑے ہوئے ہیں، بس ابو مجھ سے نہیں بولتے، میں نے بھی ابو سے نہیں بولنا. تو نانی آئی اور اس نے آ کر کہا داماد کو کہ دیکھو یہ تمہاری بیٹی جو ہے یہ عائشہ، یہ تمہارے ساتھ بولنا جو ہے بند کر چکی ہے، کہتی ہے میں نے نہیں بولنا، تو تم اس سے کیوں نہیں بات کر لیتے؟ تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اسی وقت آنکھ کھول کر اس کی طرف دیکھا، اپنی ساس کی طرف، فرمان لگے کون عائشہ اور کیسی عائشہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد. ایسے بھی موت آتی ہے لوگوں کی کہ وہ کہتی ہے کہ تم بیٹی کو منا لو. جب اس نے کہا نا بیٹی، کہنے لگے کون عائشہ اور کیسی عائشہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ. یہ ہوتی ہے موت کی تیاری، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتی، اس کے لیے پوری زندگی چاہیے. ان کی نیکی پر زندگی گزرتی ہے، اسی لیے ان کو پھر موت ایسی آتی ہے. ابو زرع رحمت اللہ علیہ مشہور محدث گزرے ہیں، حافظ الحدیث تھے. اللہ رب العزت نے ان کو حدیث کا کیا نور عطا کیا تھا، اتنا علم تھا کہ ایک مرتبہ ان کا ایک شاگرد اپنے گھر گیا رات کو ذرا دیر سے، تو بیوی ذرا تیز مزاج کی تھی، کہنے لگی اتنی دیر سے کیوں آئے؟ اس نے کہا بھائی میں لیکچر میں تھا، درس میں تھا، دیر ہو گئی. کہنے لگی تمہارے استاد کو تو آتا کچھ نہیں، تمہیں کیا آئے گا؟ اب اس کو کیا چاہیے تھا بھائی استاد کو باتیں کرے. اب یہ بھی نوجوان تھا، جب اس نے اپنے استاد کے بارے میں شان میں گستاخی دیکھی تو اس کو غصہ آ گیا. کہنے لگا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو پھر تمہیں 3 طلاق ہے. اب دونوں گرم دماغ، رات کو تو خیر تو گئے، صبح اٹھے ذرا دماغ ٹھکانے آیا، پھر احساس ہوا کہ میں تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور بیوی کو بھی احساس ہوا کہ مجھے ان کے استاد کی شان میں تو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا. اس سے لڑ لیتی، جھگڑ لیتی، جو کہہ لیتی، مگر استاد کے بارے میں تو نہیں نا اس کو بھڑکانا چاہیے تھا. تو آ کر پوچھنے لگی جی آپ پوچھ کے آئیں کہ بھئی اب طلاق واقع بھی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو وہ نوجوان ابو زرع رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر اس نے پورا واقعہ سنایا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ بتائیے کہ اب میری بیوی کو طلاق واقع ہوئی، میں نے تو کہا کہ ان کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو 3 طلاق. تو وہ سن کر مسکرائے اور فرمانے لگے کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ اور میاں بیوی کے خوشی زندگی گزارو، اس لیے کہ مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے. ان کی بات ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے درس دے رہے تھے، مسجد نبوی میں حدیث پاک پڑھا رہے ہیں. حدیث پاک پڑھتے پڑھتے حدیث پاک کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو وہ حدیث روایت کرتے ہوئے جب انہوں نے اس کی سند پڑھی
اور کہا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، اس لفظ کے اوپر ان کو موت آ گئی اور یہ پریکٹیکلی جنت میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. دیکھیے کیسی موت آئی ہے کہ حدیث سے روایت کر رہے ہیں کہ جس کا آخری کلام کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ تک پڑھا اور وہیں پر ان کی روح کو پرو. تو جنہوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے پھر ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے. ایک محدث تھے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، ابو بکر و عمر ساتھ ہیں، ایسے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں. حیران ہوئے. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں. اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو آنکھ کھل گئی، تو وہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ امام بخاری کی وفات ہوگی. چنانچہ وہاں جا کر دیکھا تو واقعی ان کی وفات تھی. لوگ ان کو کفنا دفنا رہے تھے. کہتے ہیں کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی. قبر کی مٹی میں سے بھی، اور لوگ حیران ہوتے ہیں، اور ہم عاجز مسکینوں کو اس پر کوئی حیرانی نہیں. اس لیے کہ جمال ہم نشیں در من اثر کر وگر نہ منہما خاکم کے ہستم. ارے وہ تو مٹی تھی مگر اس میں ایک پھول کو دفن کر دیا گیا تھا، اور پھول کی خوشبو نے اس قبر کی مٹی کو بھی معطر بنا دیا تھا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب اسی طرح دفن کیا گیا تو کئی دن تک ان کی قبر سے اسی طرح خوشبو آیا کرتی. ایک مرتبہ اپنے خلفاء میں سے کسی کو خواب میں نظر آئے. اس نے کہا کہ حضرت آگے کیا معاملہ بنا؟ فرمانے لگے کہ میری تیاری تو نہیں تھی، مجھے اللہ کے حضور پیش کیا گیا اور میں دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میرا مالک مجھ سے خفا نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا احمد علی تو اتنا کیوں ڈرتا تھا، اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ اور یہ بات سن کے مجھے اور ڈر لگا، میں تو اور ڈرنے لگ گیا. تو کہنے لگے پھر پروردگار نے فرمایا ارے احمد علی تو اب بھی ڈر رہا ہے، ہمیں تیری زندگی کے اعمال اتنے پسندیدہ ہیں کہ جس قبرستان میں تجھے دفن کر دیا ہم نے قبرستان کے سب مردوں کی بھی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. دیکھا، یہ ہوتی ہے موت کی تیاری کہ پھر جہاں دفن ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دوسروں پر بھی رحمتیں فرما دیتے ہیں. یہ ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے موت کی اس طرح تیاری کی تھی. ہم میں سے ہر آدمی کو موت آنی ہے اور اس کی تیاری ہمیں آج کرنی ہے. جس بچی نے جانا تھا وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی. اب میرے دوستو یا میری باری ہے یا آپ کی باری ہے. اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ محفلیں اسی لیے منعقد ہوتی ہیں کہ اس میں کچھ ہم آخرت کا تذکرہ کریں تاکہ ہمیں احساس پیدا ہو کہ ہمیں ہونا کیا چاہیے تھا اور ہم کرتے کیا پھر رہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے اوپر ایک باب باندھا ہے. سچی بات ہے کہ اس کو بندہ پورا پڑھ نہیں پاتا، ایسی عجیب باتیں لکھی ہیں. فرماتے ہیں اے دوست تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے. تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا. تاہم قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو ہمارے لیے تسلی اور تشفی کا سبب بنتی ہے، اور یہ آیت صرف اسی امت کو عطا کی گئی، اس سے پہلی امتوں کو یہ آیت نہیں ملی. ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ جو لفظ ہے نا دو، اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. اس میں ایک پیغام سمجھا دیا، بات سمجھا دی کہ ہم اللہ رب العزت کے ہیں، اللہ کی ملک ہیں، اور مالک کو اختیار ہوتا ہے وہ اپنی چیز کو جہاں چاہے سجائے. دیکھیں کوئی بندہ گھر فرنیچر لائے تو دوسرا کہہ سکتا ہے جی دیکھو ایک ہی دن بیٹھک میں رکھا دوسرے دن کمرے میں پہنچا دیا. نہیں بھائی، مالک ہے
جہاں اس کا جی چاہے گا وہ اپنی چیز کو سجائے گا. تو اللہ رب العزت جتنے دن چاہیں گے بندے کو دنیا میں رکھیں گے، جب چاہیں گے اسے اپنے پاس بلائیں گے. تو اس لیے بوڑھے کی موت بھی عدل ہے، جوانی کی موت بھی عدل ہے، بچپن کی موت بھی عدل ہے. وہ جس وقت جس کو بلا لے اس کا عدل ہے، اس کو اختیار ہے، اس کی شان ہے. تو کوئی نہیں کہہ سکتا دیکھو جی بچی کو موت آ گئی. نہیں، مالک کا اختیار ہے. انا للہ. ان دو لفظوں نے اتنی بڑی حقیقت کو سمجھا دیا کہ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا اس کی اولاد تھی اور اس کا فلاں تھا اور اس کی ذمہ داریاں تھیں اور یہ جوان تھا. کیا کچھ ہے؟ جب چاہا مالک نے جس کو چاہا اپنے پاس بلا لیا. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں. جب اللہ کے ہیں وہ جب چاہے گا ہمیں اپنے پاس بلا لے گا. یہ پہلا حصہ. اور دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے پھر بلا لیتا ہے. آج میں اور آپ مہمان ہیں، کل ہم چلے جائیں گے، نئے لوگ ہوں گے. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی. ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. مہمان بدل رہے ہیں. آج ہم دھرتی پہ مہمان ہیں، کل ہم نہیں، ہماری اولادیں ہوں گی، نئے لوگ، نئے چہرے ہوں گے جو ان دیسوں بستیوں کو آباد کریں گے. ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم دنیا سے چلے جائیں. تو جاننا ہے بہار دنیا ہے چند روزہ، بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر. وہ نقشے بناتا ہے، نقشے مٹاتا ہے. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. تو یہ بات جب سمجھ میں آ گئی دو لفظوں میں، تو معلوم ہوا کہ جس کو جس وقت بھی موت آتی ہے وہی اللہ تعالی کی شان کے زیبا ہے. لیکن دل کو دکھ تو ہوتا ہے، صدمہ تو ہوتا ہے، بشری تقاضا ہے. اولاد ہو تو ماں باپ کا جگر گوشہ، میاں بیوی جدا ہو تو زندگی کے ساتھی. تو دل کو دکھ تو ہوتا ہے آخر. اب اس دکھ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مرہم دے دی. اور وہ مرہم کیا تھی؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیا مطلب؟ کہ جب کوئی فوت ہو گیا، اب اس سے جو جدائی واقع ہو گئی، یہ کوئی ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی نہیں ہے. ملاقات کی دو صورتیں، یا تو وہ یہاں آئے یا ہم وہاں جائیں. اب اس کا تو واپس آنا ممکن نہیں، ایک صورت باقی رہ گئی کہ ہم بھی وہاں جائیں. تو اس میں یہ بتلا دیا کہ تمہاری یہ جدائی کوئی ہمیشہ کی جدائی نہیں. اگر تم نیکی کرتے رہو گے، انا الیہ راجعون، ہم نے بھی اسی منزل پہ پہنچنا ہے جس پر وہ جانے والا پہنچ گیا. وہاں اللہ ہماری ملاقات کروا دیں گے. اور قیامت کے دن ملاقات کا دن ہے، ملاقات کا دن ہے. دیکھیں، کئی دفعہ ایئرپورٹ پر دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے تو اس کے کئی رشتہ دار کھڑے رو رہے ہیں، لیکن اس کا بھائی کھڑا ہوا ہنس رہا ہے. ارے کیا بات ہے؟ کہ جی یہ جا رہا ہے فلاں ملک میں اور پہلے بھی 15 سال بعد آیا تھا، پتہ نہیں اب کتنے سال بعد آئے گا، تو سب رو رہے ہیں. تو یہ کیوں ہنس رہا ہے؟ کہ جی یہ بھی وہیں رہتا ہے اور اس کی فلائٹ ایک ہفتے کے بعد ہے، تو یہ ہنس کے کہہ رہے ہیں اچھا جاؤ میں ایک ہفتے بعد آ رہا ہوں. تو جن کو یہ احساس تھا کہ نہیں مل سکیں گے وہ رو رہے تھے، اور جس کو یہ احساس تھا کہ میری بھی فلائٹ ہفتے کے بعد ہے وہ مسکرا کے بھیج رہا تھا. معلوم ہوا جب دل میں یہ یقین پکا ہوگا کہ ہم نے بھی اسی منزل پہ جانا ہے، پھر یہ جدائی کا صدمہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گا.
تو دیکھیے چھوٹی سی آیت ہے مگر کتنا مرہم رکھ دیا، کتنی تسلی دے دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جانا تو ہم نے بھی وہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس منزل پہ جانے کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بڑی منزل ہے، بڑی منزل ہے، اس کا ذہن میں تصور رہے گا تو پھر ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ ملک شاہ اصفہان کا بادشاہ گزرا ہے، ایک دفعہ شکارگاہ میں شکار کرنے کے لیے گیا تو اس کے ساتھ پولیس والے تھے، ان کو ایک بڑھیا کی گائے نظر آئی، انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کو بھون کے کھا گئے۔ اب بڑھیا بیچاری نے بہت رویا دھویا۔ ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ بادشاہ نے پرسوں شکار ختم کر کے واپس جانا ہے اور واپس جانے کے لیے فلاں دریا سے گزرنا ہے، تو اس کی پل پہ کہیں جا کے کھڑی ہو جا، اور اس وقت جب بادشاہ کی سواری گزرے تو اپنی فریاد بیان کر دینا۔ بڑھیا نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ بڑھیا اس پل پہ جو اوپر جا کر بیٹھ گئی۔ اب تیسرے دن بادشاہ کی سواری آئی اور بادشاہ جب پل کے اوپر سے گزرنے لگا تو بڑھیا آگے بڑھی اور اس نے گھوڑے کی لگام کو روک لیا۔ بادشاہ نے کہا بوڑھی عورت کیا کہتی ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ ملک شاہ، میرا اور تیرا ایک مقدمہ ہے، اب بتا اس مقدمے کا فیصلہ اس پل پہ کرنا ہے یا اگلی پل پہ کرنا ہے؟ میرا تیرا مقدمہ ہے، اب بتا اس پل پہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے یا اگلی پل پہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے؟ پسینے آ گئے، نیچے اترا، معافی مانگی، ایک گائے کے بدلے میں 70 گائیں دی اور کہا کہ بوڑھی اماں میں اس پل کے اوپر حساب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ تو جب احساس ہو نا کہ ہم نے آگے جانا ہے تو پھر انسان موت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بچی دنیا سے گئی وہ تو پاک صاف بچی تھی، تاہم ماں باپ کے اوپر جدائی کا صدمہ اپنی جگہ۔ پھول کھلے باغ میں اپنی فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا خلیل احمد خلیل الرحمن دامت برکاتہم اور ان کی اہلیہ محترمہ کے لیے صدمہ کو برداشت کرنا آسان فرما دے۔ جگر گوشہ کی جدائی کا برداشت کرنا واقعی بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ ان کی امیدوں سے پڑھ کر اجر اور ثواب عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی ان کو خوشیاں عطا فرما دے۔ اور ہم لوگ جو حاضر ہو گئے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔